بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں جو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لیتا ہے اس کو پھر دنیا کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ دوسروں کو متاثر کرنے کی خواہش ذہنی قید کی بدترین شکل میں سے ایک ہے۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں، جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب جیسی کوئی میراث نہیں، اور مشورے جیسی کوئی مددگار نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جو دعا قبولیت میں وقت لیتی ہے پھر وہ قبول ہو جانے پر وقت ہی بدل دیتی ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، اس لیے اللہ سے مانگو اور خوب مانگو، کیونکہ اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دینے پر قادر ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہو، بلکہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بے شک عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشوں کو روکتا ہے اور غصے کے وقت میں اپنے آپ کو خاموش رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ 5 جگہوں پر 5 چیزوں کی حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے، لیکن پھر بھی گھمنڈ اس کو دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اس دنیا میں انسان کی قدر کی 2 منزلیں ہیں: دل میں اتر جانا یا پھر دل سے اتر جانا۔ تنہائی میں گناہوں سے بچو کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ ہوتا ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ اس دنیا میں علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور وہی عمل تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا رہے۔ وقت، دولت اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت ہمیں تب پتہ چلتی ہے جب یہ کہیں دور ہو جاتے ہیں۔ جاہل نہ تو اپنی کمزوری کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والوں کی باتوں کو قبول کرتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق تسکین کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کبھی مشکل میں کسی بزدل سے مشورہ مت لینا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ یہ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ زبان کا لگا ہوا زخم نیزے اور تلوار سے لگے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ خبردار، اس پر کبھی ظلم مت کرنا
جس کا مددگار خدا کے سوا کوئی نہ ہو۔ تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ جو شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے نام لے کر رو پڑے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ خون کے رشتے ہی آج کل رشتوں کا خون کیا کرتے ہیں۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی گئی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، بلکہ انسان زیادہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کر دینا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، اور وہیں منافق لوگ منہ پر مسکراتے ہیں اور دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ کسی انسان کا نشہ ہے، کیونکہ جو خریدا بھی نہیں جا سکتا اور جس کے بغیر رہا بھی نہیں جا سکتا۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، کیونکہ کہنے کو تو اس دنیا میں سبھی اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کوئی انسان کسی انسان کو رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ ماں وہ ہستی ہے جس کی دعاؤں سے رحمت برستی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو ڈھونڈنا۔ اس دنیا میں آدھا سننے والے لوگ اس بات کا پورا مطلب نکالنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ جب انسان کے کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا چسکا بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ اس دنیا میں لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ نصیحت ضرور کریں مگر شرمندہ نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ دنیا ایک بازار کی طرح ہے جو عنقریب ختم ہو کے رہے گی۔ شکر ہے کہ موت سب کو آتی ہے، ورنہ امیر اس بات کا بھی مذاق بنا لیتے کہ غریب تھا
اس لیے مر گیا۔ اچھے کے ساتھ اچھا رہو، لیکن برے کے لیے برا مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو، لیکن خون سے خون صاف نہیں کیا جا سکتا۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو بھی غریب ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں کمزور لوگ انتقام لیتے ہیں، طاقتور معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہیں سمجھدار لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی کامیابی بنا کوشش کے نہیں ملتی۔ اچھا ضرور بنے، لیکن اس بات کو ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں بہترین انتقام یہ ہے کہ آپ انتقام نہ لیں، بلکہ اپنی ذات میں مگن ہو جائیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں۔ جب خود کو اس دنیا سے بیزار پاؤ، تب قرآن اٹھاؤ، سینے سے لگاؤ اور اپنے اللہ کے ہو جاؤ۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو، کیونکہ جو دوسروں میں خوشیاں بانٹتے ہیں، میرا رب ان کو کبھی اداس نہیں رکھتا۔ میں نے غلطی کی، لیکن اس اللہ نے اس پر پردہ ڈالا۔ میں نے سجدہ کیا، اس اللہ نے مجھے تھام لیا۔ اس دنیا میں آپ کا توبہ کا خیال خوش قسمتی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہوں کو گناہ نہ سمجھے وہ بہت بڑا بدقسمت ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے اکثر ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے وہ عزت ہو یا دھوکہ۔ 3 چیزیں ہمیشہ قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ، اور وہیں 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں بلکہ اچھی نیت سے ملتی ہے۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموشی رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ نہ میں گرا، نہ میری امیدوں کا مینار گرا، پر کچھ لوگ مجھے گرانے میں کئی بار گرے۔ دنیا کی بے بسی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے ہی اللہ پوچھ رہا ہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جو اپنی بات منوا کر ہی دم لیتی ہے۔ بے شک میرا اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ہم تو ان کے امتی ہیں جن کو دیکھ کر پتھر بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں سے کبھی مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ڈرنا ہے تو ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ آپ کی تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکی نہیں۔ اس دنیا میں کچھ لوگ عاجزی کے لباس میں دلوں کے یزید ہوتے ہیں۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ خود یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر انعام ملتا ہے، جو کہ اس کے اچھے عمل پہ بھی بھاری ہوتا ہے، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ طبیعت میں نرمی اور سخاوت
इंसान को दुश्मनों के दिलों में भी महबूब बना देती हैं। एक बार हजरत अली से पूछा गया कि इंसान बुरा कब बनता है, तो हजरत अली ने फरमाया, जब वो अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे सोते वक्त तुम दुनिया से गाफिल हो जाते हो। हजरत अली ने फरमाया, अगर तुम लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो अपनी आवाज में नरमी पैदा करो। जो रिश्ते तुम्हें तकलीफ दें उनसे दूरी इख्तियार कर लो। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। तजुर्बा इंसान को गलत फैसले से बचाता है, मगर ये बात भी सच है कि तजुर्बा गलत फैसलों से ही हासिल होता है। खामोशी इख्तियार कर लो, मगर किसी से शिकवा मत करो, क्योंकि जब इज्जत ना मिले तो किनारा कर लेना चाहिए। इस दुनिया में बदतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद मौजूद हो। इस दुनिया में इंसान को माफ हर बार करो, मगर एतबार सिर्फ एक बार करो। इंसान ही एक वाहिद मखलूक है जिसका जहर अल्फाजों में होता है। इज्जत अल्लाह की रज़ा में है, लोगों की फर्मा बरदारी में नहीं। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना और अपने आप को सबसे बेहतर समझना। जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात है। जिससे मोहब्बत की जाए उसका मुकाबला नहीं किया जाता, बल्कि उस इंसान के दिल में जगह बना लेना मोहब्बत है। हक के रास्ते पर सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो तुम फौरन उसकी अच्छाइयों को याद कर लो। मदद करना एक महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग ही दिल के अमीर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी दोस्ती तवील चले तो इन 2 चीज़ों पर अमल करो। पहला, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। अपने दिन का आगाज सदका देने से करो, फिर देखना उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। दोस्त के साथ उस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर ना हो तो उसकी कमी बहुत महसूस होती है। अपने दोस्त को दौलत की निगाह से मत देखो, क्योंकि वफा करने वाले दोस्त अक्सर गरीब होते हैं। अपनी जिंदगी के 3 असूल बनाओ। पहला, उससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो। दूसरा, उससे कुछ मत छिपाओ जो तुम पर एतबार करता हो। और तीसरा, उसको मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता हो। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है या नहीं, मगर दुरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छिपाकर तुम्हें लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। जब तुम थक जाया करो तो अपने अल्लाह के सामने झुक जाया करो, क्योंकि लोग थोड़ी सी गलती पर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वहीं अल्लाह थोड़ी सी इबादत में भी थाम लेता है। अल्लाह आजमाता है उन चीज़ों से जो तुम्हें बहुत प्यारी होती हैं,
تاکہ ان چیزوں کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملا دے۔ دنیا میں 1000 رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ محبت میں خوبصورتی تب معنی رکھتی ہے جب آپ کا ہم سفر آپ کو دین کے قریب کر دے۔